بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں کیسے اکٹھا ہوتی ہیں؟ چپکے چپکے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کی پوری کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسری عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا، اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ منافق، بے اعتبار، جھوٹے اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہائی رہ لے۔ دوسروں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے قیمتی تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد میں اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں گوشت خور درندے پائے جاتے ہوں وہاں اپنی بچیوں کے لباس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہ جائے۔ مولانا رومی کا قول۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا، کیا میرا دل بہت چھوٹا ہے؟ دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آپ نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو پسند نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ خود درود پاک نہیں پڑھتے بلکہ آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ خدا کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب سر پہ پڑتی ہے تو اچھوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعائیں فوری طور پر قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ اللہ تمہارے گناہوں کی سزا فوری طور پر نہیں دیتا۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ کتوں کی شکل میں اٹھائے گا فرمان آخری نبی۔ غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔
عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ کسی کی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف اس کی شخصیت کا ایکس رے کھینچ کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ جب اللہ کے ساتھ شوق محبت لگ جاتا ہے تو پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ انسان کو اللہ تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ کوئی بھی انسان آپ کو قیمتی سے قیمتی تحفے دے سکتا ہے، لیکن توجہ، وفاداری، کوشش اور ایمانداری نہیں، کیونکہ یہ بہت انمول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ اصل محبت تو صرف اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ پیڑ جب تک ہے اس کنارے پر پھول گرتے رہیں گے پانی میں۔ دعا جیسی کوئی دوا نہیں۔ استاد، باپ اور سایہ ہمیشہ قد میں بڑے ہی رہتے ہیں۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ باپ ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر العرم پر نہیں، ایمان پر ڈالیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ نئے زمانوں کا کرب اوڑھے ضعیف لمحے، نڈھال یادیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہمسفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ محبت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تم کسی سوکھی ٹہنی پر محبت پھونک ڈالو تو ہزاروں پھول مہک اٹھیں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ پاک دامن سب کو پاک دامن چاہیے۔ بیٹے نے بے شک 300 جگہ منہ مارا ہو۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ خود کو ترتیب دیا، آخر کار از سر نو، زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ یاد کی کیل نکالی نہ گئی،
جب میں نے دل کی دیوار سے تصویر اتاری اس کی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، آمین۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو۔ کان کے کچھ کچے لوگ اکثر اچھے دوست کھو دیتے ہیں۔ نماز کی شان۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے، تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے گا۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ دنیا لاکھ بولے کہ ناممکن ہے، مگر آپ یقین رکھنا اللہ ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ، اقبال۔ بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ جوانی سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اللہ۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ لا دوا کالدعاء، دعا کے جیسی کوئی دوا نہیں ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے، یہ بنا لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان میں سے سلام میں پہل کرتا ہے۔ اللہ کی شان یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ میں تنہائی پسند نہیں ہوں، لیکن بناوٹی رشتوں سے میرا دم گھٹتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے ٹوٹا تھکا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ شکر یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین یا رب العالمین۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ سوچ، اور میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ ہماری سوچیں ہمارے چہرے پر لکھی نظر آنے لگیں تو ہم تو ایک دوسرے کے جنازے میں شریک ہونا بھی پسند نہ کریں۔ اس لیے یہ لا علمی اور بے خبری بھی بہت بڑی نعمت ہے ہم انسانوں کے لیے۔ تم کسی اور سے امید لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی کر کے خود کھو دیتے ہو، کوئی لے جائے گا تمہیں خوابوں کے پار یہ سمجھ لیتے ہو۔ لے آئی ہے نہ زندگی تمہیں ایسے موڑ پر کہ تم رب کو یاد کرتے ہو۔ پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل نہ ہو تو اب تم خود کو سمجھتے ہو۔ دل میں رب ہونے کے باوجود سکون ڈھونڈتے ہو، ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں تم خدا سے شکوہ کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر کے نہ گنا کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ جب انسان اپنا نفس رب کے سامنے مار ڈالتا ہے تو رب اس کے دل میں نور بھر دیتا ہے اور عاجزی اس انسان میں جھلکنے لگتی ہے۔ پھر جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ضرور بلند کر دیتا ہے۔ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے لے اور دائیں ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ سے بولتا ہے۔ اگر خدا سے کچھ مانگنا ہے تو نیک ہم سفر مانگ، وہ ہم سفر مانگ جو تجھے اس دنیا سے چھپا کے رکھے، کسی کی پرچھائی بھی تجھ پہ نہ پڑنے دے، جو تیرا محافظ ہو اور جو تجھے ملکہ بنا کے رکھے۔ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بدزبان نہیں ہوتا ہے۔ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخسار بیٹے گریباں پھاڑ ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔